अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बारिश का पहला कतरा आज गिरा। और मैं आपको बताऊं कि मुझे इतनी खुशी है और इतनी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जब मुझे सुबह को 9:30 बजे खबर मिली कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो इस्मत आदम जी और उसके शौहर दोनों की बेल पिटिशन्स को मुस्तरद कर दिया। और आज मुझे बुखार था और गला ख़राब था, ज़ुकाम था, लेकिन उसके बावजूद मैं उठ के दफ़्तर आया हूँ और मैंने कहा कि ये मैंने वीडियो करना है, क्योंकि हम उस बेचारी नूर को, बदनसीब को वापस तो नहीं ला सकते। हम उसकी तकलीफ़ में तो कोई कमी नहीं कर सकते जो उसने फ़ेस कर ली, लेकिन हम ये ज़रूर ज़ोर डाल सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसके कातलों के साथ और उन कातलों के फैसिलिटेटर्स के साथ इंसाफ करे। और मुझे इतनी खुशी है कि लोग इसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। जितने मुझे सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं उन सब का फ़र्दन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सब ने इस केस को ज़िंदा रखा हुआ है, क्योंकि अब ये एक टेस्ट केस बन चुका है। नूर मुकद्दम का केस जो है, आज अगर हम इस केस में इंसाफ लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आप यकीन माने आइंदा बहुत सी बच्चियां जो हैं वो बच जाएंगी। अदालत ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया। एक तो ना सिर्फ उन्होंने दोनों की बेल पिटिशन्स को मुस्तरद कर दिया, बल्कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट को पाबंद किया कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी 2 महीने के अंदर अंदर इस केस का फ़ैसला सुनाया जाए। और लोगों की खुशी की यह इंतहा है कि मुझे मुख्तलिफ़ लोग जो कमेंट्स भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, उनमें एक बच्ची ने आज मुझे यूट्यूब के चैनल पे एक कमेंट भेजा और वो मैंने रहने दिया। वो वहीं पे आप भी जाके देख सकते हैं। उसने कहा कि आप इस्मत आदम जी मत कहें, आप इसको इस्मत आदम खोर कहें। और ये मैं आपको बताऊं कि ये फीलिंग्स उस वक्त लोगों की हुई जब उन्होंने उसका अदालत के बाहर बिहेवियर देखा कि कितने गुरूर और तकब्बुर के अंदाज में दोनों मियाँ बीवी जो थे वहाँ पे बिहेव कर रहे थे लोगों के साथ। और ये दरिंदा तो आप देखें कि अपनी तरफ से बड़ा अक्लमंद बन रहा है और बहुत ज़्यादा इसको गुरूर और इसका पैसा और यानी इनके ख़ानदान के कॉन्टैक्ट सब इनके सर पे चढ़े हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने एक झटका आज सुबह को दिया और मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जो है इस तरह के हर ज़ालिम को, एक सिर्फ इस दरिंदे को नहीं, हर ज़ालिम को जो किसी बच्ची के साथ इस तरह ज़्यादती करता है, इस्मत दरी करता है, जो बच्चों को मोलेस्ट करता है, अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया दोनों जगह रुसवा भी करे, तकलीफ़ भी दे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवाए। बहरहाल गल्फ न्यूज़ में लिखे गए मेयर ताड़र के कॉलम में नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने अपनी बेटी के हवाले से बड़ी अहम बातें शेयर की हैं। नूर मुकद्दम के केस में जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन नाजरीन के लिए मैं इससे पैदा ले होकर कत्ल होने तक की ज़ाती मालूमात कुछ आपसे शेयर करता हूँ जो उसके बाप ने अपने एक्सपीरियंस से कहा। यकीनन आप उससे सुनना चाहेंगे। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी माँ बाप के लिए दुनिया में इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चे की मैयत उठाएं, कुजा इसका कि मैयत इतनी तकलीफ़ दे तरीके से उठाएं। और जिस तरह से वो घर पे उसकी लाश आई कि सर धड़ से जुदा था, मैं तो कांप जाता हूँ। मैं एक बाप हूँ और मैं नूर को नहीं जानता था, मैं उसके वालिदैन को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसके वालिद से एक मेरी मुलाकात हुई, मैं उनकी बहनों को नहीं जानता, लेकिन मैं कांप गया। और आप यकीन करें कि 2 दिन मैं सही तरह खाना नहीं खा सका। और आज भी हालांकि यानी मुझे हर घर वाला, मेरे दोस्त जिनको पता था वो मुझे कह रहे थे कि रेस्ट कर लो, मैं कर नहीं, ये हमने निकलना है और ये बताना है लोगों को। बहरहाल नूर मुकद्दम के वालिद कहते हैं कि नूर बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी, फैमिली में सबसे छोटा होने की वजह से सबकी लाडली थी। और जब जॉर्डन के शहर अम्मान में पैदा हुई तो एक बड़ी हेल्दी बेबी थी। बल्कि उस वक्त जॉर्डन टाइम्स ने तो यह खबर शाये की कि एक पाकिस्तानी सफारतकार के यहाँ प्यारी बच्ची पैदा हुई है। नूर की आदत हमेशा बड़ी प्यारी थी और वो बहुत प्यार करने वाली बच्ची थी। उसे चॉकलेट बहुत पसंद थे, वो अपनी गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करती थी। बैरून ममालिक सर्विस के दौरान उर्दन और इराक़ में नूर घरेलू खातून अमले के साथ अरबी में बातचीत करने की कोशिश करती थी। उसका बचपन कैकों से भरपूर और खुशगवार था। कुछ बच्चों को छोटी छोटी बातों पे हंगामा आराई करने की आदत होती है, लेकिन नूर ने कभी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। उसके वालिद का कहना है कि हमारे पास उर्दन और इराक़ में बचपन में इनकी बेशुमार मीठी यादें हैं, फिर हम सब पाकिस्तान आ गए। अपनी उम्र की मंजिलें तय करती नूर की ख्वाहिशें और पसंद इंतहाई मासूमाना थीं और इसके बहुत से दोस्तों में दूसरे सफारतकारों के बच्चे भी थे। उन्हें बचपन में नौउम्री में खाना मीठा बनाना पसंद था।
میٹھی چیزیں اس کی پسندیدہ فہرست سے بہت زیادہ تھیں۔ اسلام آباد میں ہم نے نور کو لاہور گرامر اسکول میں داخل کرایا، اور نور کی اسلام آباد سے محبت خاص تھی۔ اس کے او لیول سے پہلے مجھے کوریا میں پاکستان کا سفیر بنا دیا گیا، اور نور نے ایک بین الاقوامی ادارے سول فارن اسکول میں داخلہ لیا۔ اس نے اپنا ہائی اسکول کوریا میں مکمل کیا۔ بعض اوقات وہ شکایت کرتی تھی کہ کسی بیرون ملک میں ہائی اسکول کرنا مشکل ہوگا، لیکن میں اس کو کہتا تھا دیکھو جو بھی تمہیں چیلنجز ہوں وہ بادلوں کی طرح ہیں، وہ چلے جائیں گے۔ اور پھر گریجویشن کے دن بھی نور کو میرے الفاظ یاد تھے۔ اس نے زبردست جی پی اے حاصل کیا، اور کچھ عرصے کے لیے نور نے ایوا وومنز یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، جو سول کے مشہور کالجز میں سے ہے۔ میری 3 سالہ مدت پوری ہونے کے بعد مجھے قازقستان میں بطور سفیر منتقل کیا گیا، اور قازقستان میں یونیورسٹی کا پہلا سال شروع ہو چکا تھا۔ میں نور سلطان میں اس کو ایک یونیورسٹی کے صدر سے ملا، جنہوں نے نور کو 8 مہینے انتظار کا مشورہ دیا۔ پھر ہم نے اپنی بڑی بیٹی سارہ کے ساتھ رہنے کے لیے نور کو امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نور نے ڈیلس کے قریب کالن کالج میں داخلہ لیا، اور جب نور نے امریکہ میں تھوڑی گھبراہٹ محسوس کی تو ہم نے اس کو واپس بلا لیا یا تاکید کی۔ اسلام آباد میں اس نے روٹس کالج انٹرنیشنل میں داخلہ لیا، جو لنڈن یونیورسٹی سے منسلک ہے، اور نور کا میجر پروجیکٹ یا میجر سبجیکٹ انٹرنیشنل ریلیشنز تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی اس کو مذہب میں دلچسپی لینے لگی۔ اس نے تقابلی مذہب کا مطالعہ کیا، اور اس کی گہری اور مسلسل دلچسپی اسلام کا مطالعہ تھی۔ ایک موقع پہ اس نے بینہ انسٹیٹیوٹ میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس کو مشورہ دیا کہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لو، پھر مذہب کا مطالعہ کرو۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں اس کے ساتھ پڑھوں گا، کیونکہ اس کا منصوبہ واقعی ایک عمدہ تھا۔ زیادہ تر نور جب اپنے لڑکے اور لڑکی دوستوں کے ساتھ پڑھتی تھی، اس کی گفتگو تقریباً ہمیشہ مذہب کی طرف ہو جاتی تھی، جس میں ایک اہم سبق ہوتا تھا۔ نور کے والد کہتے ہیں کہ میری بیٹی ایک بہت ہی خوبصورت، لمبی، گریسفل خاتون تھی، جو ایک کرشماتی شخصیت کی مالک تھی، مسکراتی رہتی تھی۔ اس میں خود اعتمادی تھی، جو شاید اس نے مذہب پر اپنے پختہ یقین کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ وہ کبھی کبھار ہمیں صحیح طریقے سے کام کرنے کا مشورہ بھی دیتی تھی۔ وہ عربی پڑھنا اور سمجھنا بھی پسند کرتی تھی۔ اور نور کی سب سے نمایاں خوبیوں میں سے ایک اس کی ذہانت تھی۔ وہ مختلف مضامین کے بارے میں اتنی معلومات رکھتی تھی کہ بعض اوقات میں بھی حیران ہو جاتا تھا۔ اسے کیلیگرافی، میٹھا بنانا، چیزوں کو مناسب طریقے سے ترتیب دینا، چیزوں کو صحیح طریقے سے رکھنے کا جنون تھا۔ اپنے کال آف فیل سے نور نے ہمیشہ خوشیاں پھیلانے اور اپنے پیاروں کی پریشانی اور اداسی دور کرنے کی کوشش کی۔ نور کو لامحدود ہمدردی تھی، اور وہ ہر وقت ان کے مشکل وقت میں ان کے درد کے لمحات، ان کی مشکلات بانٹنے کے لیے موجود رہتی تھی۔ یہ اس کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو تھا۔ مختلف تھی، مہنگی چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ کبھی اس نے مطالبہ نہیں کیا کہ کون سی چیز اس کو چاہیے۔ اگر اس کو وہ چیز پسند تھی تو ایک بار اس کا ذکر کرتی تھی، اور اگر اس کو نہیں حاصل کر سکی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نمائشی چیزوں سے اس کا کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور نور زندگی کو سادہ خوشیوں سے مطمئن تھی۔ اس کے والد یہ بھی کہتے ہیں کہ میری بیٹی صرف انسانوں سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ جانوروں سے بھی بڑا پیار کرتی تھی۔ ایک بار نور گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کا بھائی ایک دکان کے اندر گیا، گرمی کا سخت دن تھا۔ اسے دیکھا ایک کتا فرش پہ ہانپ رہا ہے۔ وہ پانی کی بوتل خریدنے دکان کے اندر گئی۔ جب کتے کو پانی دے رہی تھی تو اس کے بھائی نے کہا کیا کر رہی ہو، یہ پالتو کتا نہیں ہے، یہ آوارہ ہے، تمہیں کاٹ لے گا۔ تو نور نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ بہرحال اس کو آوارہ کتے بھی پسند تھے۔ اگر گھر کے باہر کوئی کتا ہوتا تو وہ اس کو کھانا دے دیتی تھی۔ میں نے نور سے بہت سی نئی چیزیں سیکھیں۔ زیادہ تر نوجوانوں کی حیثیت سے وہ ٹیک سیکھنے والی خاتون تھی، اور مجھے سکھاتی تھی کہ میرے فون پہ کمپیوٹر اور مختلف آپشنز کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ میں اپنے فون سے لوکیشن پن بھیجنا نہیں جانتا تھا، یہ اس نے مجھے سکھایا۔ ہماری بیٹی کے ساتھ ہمارے پرجوش ترین، دوستانہ اور سب سے پیار کرنے والے تعلقات کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدریں کی۔ نور کو نہ صرف اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے بلکہ اپنی دوستی کے لیے بھی یعنی دوستوں کے لیے بھی بڑا محبت اور احترام تھا۔ وہ اپنی جذباتی کیفیت میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے بیان کیا جائے کہ میری بیٹی نور کے ساتھ میری انسیت کیا تھی۔ ایک انتہائی پیار کرنے والی بچی، ایک بہت ہی پیار کرنے والی نوجوان، ناقابل یقین جوان عورت۔ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کیرم بورڈ اور دیگر بورڈ گیمز کھیلتے تھے، گلے لگاتے تھے۔ اس کے پاس بچوں کی طرح مزاح کی حس تھی۔ کبھی کبھی وہ میرے بالوں پہ کلپس لگا لیتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے مذاق سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ اپنی 9 عمری میں حجاب پہنتی تھی۔ ایک بار اس نے اپنا حجاب میرے سر پہ رکھا اور فوٹو کھینچ لیا۔
ہم نے نور کو 20 جولائی کو کھویا، جس نے پورے ملک کو غمگین کر دیا، یہاں تک کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی نور کے واقعے کو غم و غصے سے دیکھا گیا۔ بہت سے جوان بچے جو نور کو جانتے تھے، انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ انصاف غالب آئے گا۔ ہمیں ہمارے نظام انصاف پہ مکمل اعتماد ہے۔ انشاءاللہ نور کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کھو دی، لیکن میں کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی کوئی اور بیٹی اس طرح ایک خوفناک جرم کا شکار بنے۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ وہ کس طرح نوجوان عورت کی زندگی گزار رہی ہے، یونیورسٹی جانا، کریئر بنانا، شادی کرنا، بچے ہونا۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ نور اپنی ماں سے کیا کہتی تھی پاکستان میں اور کوریا میں اور دوسری جگہوں پہ، اس کے دوست ہمارے ساتھ کیا شیئر کرتے ہیں، ہم بڑے بھی نہیں سمجھتے۔ میرے خیال میں وہ خدا کا حسین تحفہ تھا۔ اس کا مشن محبت اور مہربانی اور اس کی خوبصورتی کو پھیلانا، یہ وہ باتیں ہیں جو نور کے والد نے نور کے بارے میں کی۔ ظاہر سی بات ہے کسی بھی والد کے لیے اس کی بیٹی دنیا کی خوبصورت ترین ہستی ہوتی ہے۔ ویسے بھی بیٹیاں باپ کے بہت قریب ہوتی ہیں، لیکن یہاں ایک بڑا سوال ہے، کیا نور مقدم کے قاتلوں کو سزا ملے گی اور وہ درندہ اپنی دولت اور اثر رسوخ کی وجہ سے بچ گیا تو پاکستان کے سسٹم کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہوگا۔ نور مقدم کا غم اس کے والدین اور فیملی کے ساتھ ساری زندگی رہے گا، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی فیملیز کو زندگی بھر کے اس غم سے بچا سکتے ہیں۔ اب آج صبح کو جو فیصلہ آیا عدالت کا، اس میں ایک بڑی اہم بات ہے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں کنونسڈ ہوں، میرے پاس ثبوت نہیں، لیکن میں کنونسڈ ہوں، میرا دل کہتا ہے، میرا دماغ کہتا ہے کہ اس کے والدین اور تھیراپی ورکس والے، اس کے گارڈز، اس کے مالی، یہ چوکیدار، یہ سب شامل قتل ہے، اور ان سب کا تھوڑا یا زیادہ، چھوٹا یا بڑا، اس قتل میں کوئی نہ کوئی حصہ ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ یہ سارے جو ہیں معصوم ہیں، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہی فیل کیا کہ وہ جو درندہ ہے اس کے والدین معصوم نہیں ہیں اور ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا اور ان کو ٹرائی کرنا ہے، اور اگر درندے کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ کو انشاءاللہ کم از کم بھی سزا جو 109 کے تحت ہوگی، پھر وہ 14 سال قید بامشقت ہوگی۔ یہیں رہ جائے گی یہ دولت، یہیں رہ جائے گا یہ پیسہ، یہیں رہ جائے گا یہ زوم، یہ اکڑ، یہ غرور، اور جائیں گے اپنی قبر میں، اور پھر آگے بھی حساب دینا ہوگا۔ معصوم لوگوں کی زندگی سے کھیلنا، معصوم بچیوں کی زندگی سے کھیلنا، اور پھر اپنے وکلا کے ذریعے اس بچی کے اوپر تہمتیں لگانا، کتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ۔ آپ بھی مجھے اپنی رائے دیجیے گا اس بارے میں، میں منتظر رہوں گا۔ اللہ حافظ۔